والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وبارك لنا فيه وزدنا منه واجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ تمام سے ملتمس ہوں گا کہ کچھ قریب آ جائیں. یہ جب ہم اللہ کے گھروں میں بیٹھتے ہیں اور اللہ کا ذکر اور بالخصوص اس کی آیات اور نبی کی احادیث کو پڑھتے پڑھاتے ہیں تو حضور کا فرمان ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ. جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں اکٹھے ہوتے ہیں یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اللہ کی کتاب بالخصوص قرآن اور بالعموم حدیث یا کوئی بھی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سیکھتے سکھاتے ہیں. الا نزلت علیہم السکینہ، سکینت نازل ہوتی ہے، آسمان سے سکینت نازل ہوتی ہے. اور وہ جو سکینت ہے وہ جتنا استاد کے قریب ہوں گے اتنا ہی سکینت کو زیادہ پائیں گے. اور ہمارا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ جتنا استاد کے قریب رہ کر کے آپ سیکھتے ہیں. مجھے اپنے زمانے طالب علمی میں یہ شوق رہتا تھا کہ میں اپنے اساتذہ کے قریب ترین بیٹھتا تھا اور اس کا میں نے بہت فائدہ دیکھا. اور کبھی کسی وجہ سے اگر دور بیٹھنا پڑ گیا تو اس کی تاثیر میں کمی واضح محسوس ہوتی تھی. درس سے جو فوائد، یہ اصل علم یہ ایک عجیب چیز ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کتنا بڑا امام ہے، کتنا بڑا امام. کل ڈاکٹر صاحب بھی آپ کو بتا رہے لاکھوں احادیث کے حافظ، امیر المؤمنین فی الحدیث، حدیث میں امیر المؤمنین. لیکن حال یہ تھا کہ اپنے رشتہ داروں کے نام یاد نہیں تھے اور رجال کا بڑا امام. یعنی جتنے احادیث میں راوی آتے ہیں صحیح ضعیف اور مجروح قسم، ہر قسم کے راوی ان کو یاد تھے لیکن اپنے رشتہ داروں کے نام یاد نہیں. یہ علم کی ایک برکت ہے. یہ علم جو وحی کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، سنت کا علم ہے، یہ ایسی ایک مبارک چیز ہے کہ یہ آسمان سے آیا ہے. ہماری روحیں آسمانوں سے آئی ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، اکٹھا کیا، ہم سے عہد الست لیا، الست بربکم قالوا بلی. ہم سب نے گواہی دی تھی کہ بالکل اللہ آپ ہی رب ہے. لیکن آج ہم بول گئے، بچپنا ہم بول گئے تو اس سے پہلے کی باتیں کیا یاد ہوں. تو یہ ہم سب سے وعدہ جب ہوا تو وہ روحیں ہماری آسمانوں پہ. تو آسمان سے روح آئی ہے، اس کی غذا بھی آسمان سے آئی ہے. یہ جسم یہ مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا بھی مٹی ہی سے اگتی ہے. اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے. تو اس روح کو تازگی اور فریشنس ملتی ہے وہ اسی سے جو آسمان سے ہے، کیونکہ اس کی غذا اوپر سے آتی ہے. تو وہ غذا والحمدللہ ثم والحمدللہ ہم مسلمانوں اور بالخصوص جن کو رب تعالیٰ نے عقیدہ توحید اور نبی کی سنت اور حدیث کی معرفت دے دی، رب تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. اس سے بڑا فضل کوئی ہو نہیں سکتا. دنیا میں بڑی نعمتیں ہیں لیکن اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی کہ یہ معرفت حاصل ہو جائے انسان کو کہ وہ حق کو حق جانے اور باطل کو پہچان جائے اور اس سے بچ جائے. تو نزلت علیہم السکینہ، سکینت نازل ہوتی ہے. وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت گھیر لیتی ہے ایسی مجلس کو. وحفتہم الملائکہ، اور صرف رحمت نہیں گھیرتی، فرشتے بھی اگر بیٹھے ہوئے. ابھی ہمیں نظر نہیں آتے، دائیں بائیں کرام کاتبین موجود، صبح شام آتے جاتے ہیں. دنیا میں ڈیوٹیز مختلف لگی، نظر نہیں آتی، نہ جنات نظر آتے ہیں نہ فرشتے انسانوں کی آنکھوں میں. یہ نور نہیں ہے کہ جو اس کو دیکھ سکے. نہ فرشتوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں نہ جنوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں وہ موجود ہے. اس مجلس کو وہ تلاش کرتے ہیں اور ایسی مجلسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، گھیر لیتے ہیں. اور سب سے بڑا شرف وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، وہ رب جو عرش بری پر ہے کتنا بلند ہے،
کیا اس کی شان ہے، کیا عظمتوں اور طاقتوں والا ہے، کیا بلندیوں اور رفتوں والا ہے، جو ازل سے ہے ابد تک رہے گا، اس کے اوپر فنا نہیں ہے، باقی ہر چیز میں فنا ہونا ہے۔ رب تعالیٰ کو ہمیشہ دوام زندہ و جاوید ہے، ایسی کم اور کیا مخلوقات بنائی، یہ دنیا و معافی ہے، مچھر کے پر برابر میں، اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس نے وہ چیزیں پیدا کی جو تم جانتے ہی نہیں۔ اتنا بڑا خالق، اور وہ اتنا بڑا خالق عرشوں پہ بیٹھا، ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اپنے پاس موجود خاص فرشتے۔ رب تعالیٰ کے پاس جو فرشتے ہوں گے وہ عام تو نہیں ہوں گے، خاص فرشتے جو فرشتوں کے لیڈرز ہیں وہ رب تعالیٰ کے پاس ہوتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، رب تعالیٰ ان کے پاس ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ کتنا بڑا شرف۔ تو یہ شرف اور اعزاز لینے کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ اسی نیت سے اور رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ رب تعالیٰ ہمیں اس میں استقامت عطا فرمائے اور ہمیں دین کا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کو رب تعالیٰ خیر عطا کرنا چاہتے ہیں دین میں، ایک ہوتے دین کی سمجھ، مجھے سمجھ آ گئی نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، نماز ایسے پڑھنی، یفقہہ فی الدین، دین میں فقاہت، دین کی ڈیپتھ، دین کے جو راز ہیں، ایسا سمندر ہے جو ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا ہے، وہ ہیرے اور جواہرات اکٹھے کرنے کی توفیق جس کو رب تعالیٰ دیتے ہیں، اس کے ساتھ اصل میں خیر کا ارادہ ہوتا ہے، اور وہ اسی صورت میں ہے کہ انسان کو قرآن اور سنت حدیث کا علم حاصل ہو جائے۔ تو اس مقصد سے ہم آج بیٹھے ہیں، انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم قائم دائم رکھیں گے۔ رب تعالیٰ سے ہم استقامت کا سوال کرتے ہیں اور اپنی عاجزی کا اس کے سامنے اظہار کرتے ہیں کہ اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، آپ نے ہمیں توفیق دینی ہے کہ ہم اس کو شروع کر رہے ہیں، اس کو ہم مکمل بھی کریں اور اس پر عمل بھی کریں، اس کے آگے نشر و اشاعت بھی کریں۔ تو پہلی حدیث، اس سے قبل کتاب کا تعارف کچھ ڈاکٹر صاحب نے بھی کل آپ کے ساتھ میں پیش کیا تھا۔ تو یہ امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ حدیث کے بہت پائے کے امام ہیں، اور حدیث قرآن کو صرف حفظ کرنے جیسے نہیں ہوتا۔ حدیث کا علم یعنی علوم الحدیث کی اگر ہم بات کریں تو حدیث کا علم وسیع ہے، کیونکہ قرآن کی 114 صورتیں اور جو آیات ہے وہ معلوم ہیں، احادیث کثیر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رب تعالیٰ کی کلام، رب تعالیٰ کی کتاب، رب تعالیٰ کے قرآن کی تفسیر ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، النحل۔ ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر اس لیے نازل کیا، آپ اس کو کھول کھول کے بیان کریں۔ اب وہ جب وضاحت کی جاتی ہے، ایک بات چھوٹی ہوتی ہے، جب اس کی وضاحت کرتے ہیں تو بات بڑی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیے گئے، جامع کلمات، لیکن پھر بھی قرآن سے کہیں زیادہ احادیث موجود ہیں۔ تو ایک تو متن کے اعتبار سے بھی، پھر احادیث کے اندر وار کرنے کی دشمنان اسلام کی طرف سے بڑی کوشش کی گئی۔ تو رب تعالیٰ نے اپنے اس ذکر کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کو نازل بھی کر رہے ہیں، ذکر کہا قرآن نہیں۔ کل بھی یہ بات ہو رہی تھی ساتھیوں کے ساتھ، ذکر کہا قرآن نہیں، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور رب تعالیٰ نے قرآن کی جس طرح حفاظت کی، رب تعالیٰ نے نبی کے فرمان کی اس طرح حفاظت کی۔ ایسے لوگ پیدا کیے امت میں، ایسے لوگ، آج ٹیکنالوجی اور AI کا دور ہے، کیا کیا چیز نہیں آج کے دور میں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن آج بھی ویسے ہم فلٹر اور پیرامیٹرز نہیں قائم کر سکتے جو اس دور میں رب تعالیٰ نے قائم کروائے۔ ایک بندہ بیٹھا ہے مشرق میں، اس کو مغرب والے ہر عالم کی، ہر محدث کی، ہر بات، ایک بھی حدیث کسی کے پاس ہے تو اس کا علم مشرق میں بیٹھے مغرب والے کو، مغرب میں بیٹھے مشرق والے کو۔ آج ایسا ہو سکتا، میلوں کے سفر، مہینوں کے سفر، اس دور کے سفر، آج کے سفر جیسے جہاز میں بیٹھے گھنٹوں میں وہ سفر، اور اس دور میں ایک آدمی کو اپنے سے کئی میل دور بیٹھے آدمی کا علم ہونا، صرف علم ہونا بھی یہ نہیں کہ جی فلانے علاقے میں زبیر صاحب ہوتے ہیں، فلانے علاقے میں فلانے صاحب ہوتے ہیں، فلانے علاقے، نہیں، پورا علم، نام اس کا یہ ہے، ولدیت اس کی یہ ہے، حتیٰ کہ اس دادا کا نام بھی، بس اوقات پر دادا کا نام بھی۔ پھر کیا زندگی میں اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے کہ نہیں، یہی پتا ہوتا ہے۔ کیا زندگی میں ایک دفعہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟ ایک دفعہ بولا ہے تو جھوٹ بول سکتا ہے۔ جھوٹ کس کے سامنے، جھوٹ کی سنگینی اس کے علم نہیں ہے۔ اگر یہ جھوٹ ایک دفعہ بول سکتا ہے تو یہ نبی کے فرمان میں بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ محدثین اس سے حدیث نہیں لیتے جو کذاب ہو، جھوٹا ہو۔ پھر دیکھا جاتا ہے کیا اس کو کبھی مغالطہ تو نہیں لگا، بھول چوک
آج کے دور میں جتنی ٹیکنالوجی زیادہ سے زیادہ آتی جا رہی ہے، ایک وقت تھا بٹنوں والے موبائل تھے، سب کو نمبر یاد. اس سے پہلے جو وہ مشین ہوا کرتی تھی اس پر نمبر سب محفوظ کیا کرتے تھے. جب بٹنوں والے موبائل آئے نمبر بھولنا شروع ہوئے، کیلکولیشن پھر بھی اچھی تھی. آج کا ٹائم یہ ہے کہ ہمیں چھوٹی سی بات کا کچھ عرصہ پہلے جب تک یہ نہیں تھا ہم کیلکولیشنز کچھ کر لیتے تھے موبائل پہ، کیلکولیٹر کھولا کر لی. آج چھوٹی سے چھوٹی بات جو ہم نے پڑھی ہوتی ہے، ہمیں یاد ہوتی ہے، علم ہوتی ہے، لیکن ہم پھر بھی ایسے بولے ہوتے ہیں کہ ہم چیٹ جی پی ٹی اور مختلف انجنس پہ جا کر کے سرچ کر رہے ہیں، اپلیکیشن سرچ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے حافظوں کا ہی حال ہو چکا ہے. اور وہ دور ایسا دور ہے کہ ادھر اگر بندے کو زندگی میں ایک دفعہ بھی مغالطہ لگا ہے تو اس آدمی کی حدیث میں تھوڑی کمزوری آ جائے. پھر دیکھا جائے گا کوئی اور بھی حدیث بیان کر رہا ہے کہ نہیں کچھ صحیح حادثہ کر رہا ہے. اگر نہیں تو پھر محدثین کا بڑا پیرامیٹر ہے. ایسے نہیں ہے کہ حدیث وہ کہتے ہیں کہ تو 200 سال 300 سال بعد نہیں، ایسا نہیں. وہ باتیں وہ کرتے ہیں جو اسلام کے اوپر ٹانگ کرنا چاہتے ہیں، جو اسلام کے اوپر اسلام کی بنیاد کو خراب کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی اور دین کی وضاحت پیش کی ہے اس کو ختم کر دیا جائے، بیس ختم کر دی جائے، عمارت پھر خود بخود خراب ہو جائے. بیس تو وہ ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، بیس تو وہ ہے. اب نماز کا تو بتا دیا پڑھنی ہے، پڑھنی کیسے ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. قرآن میں تو نہیں رب تعالیٰ نے ذکر کیا، اختصار کے ساتھ باتیں ہوئی ہیں اور ساتھ کہہ دیا آپ کی طرف نازل اس لیے کیا آپ کھول کے بیان کر دو. اب وضاحت جو کی ہے وہ کدھر ہے؟ اگر حدیث نہیں لیں گے تو کہاں سے پتہ چلے گا؟ تو یہ ایک سازش کے تحت باقاعدہ پروپیگنڈے تھی، آج سے نہیں شروع سے ہو رہا ہے. اسی لیے رب تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے اور آج تو الحمدللہ بخاری مسلم اور حدیث کی کتابیں اور سعد رجال کی کتابیں اور ذرا تعدیل کی کتابیں، آج تو الحمدللہ علم ہی علم ہے اور فوراً پکڑی جاتی ہے. کوئی ڈنڈی مارنے والا ڈنڈی مارتا بعد میں ہے، پکڑا پہلے جاتا ہے. بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ایک وضاح پکڑا گیا جو حدیثیں گھڑتا تھا، کئی ہزار حدیثیں اس نے گھڑ کے مارکیٹ میں نکال دی تھی. جب پکڑا گیا اس نے کہا مار دو مجھے، میں نے تو کئی ہزار حدیث مارکیٹ میں نکال دی ہوئی ہیں اور سندیں بھی گھڑ لی ہوئی ہیں اور حدیثیں بھی گھڑ لی ہوئی ہیں. عبداللہ مبارک رحمہ اللہ تعالی بڑے امام تھے، پائے کے امام تھے. ان تک جب بات پہنچی خلیفہ پریشان ہے کہ اتنی ہزار حدیثوں کا ہم کیا کریں گے. تو امام صاحب علیہ رحمہ نے کہا پریشانی کی بات نہیں، ابھی لوگ وہ زندہ ہیں جو سب کی جانچ پڑتال کر کے سب الگ کر دیں گے، اور انہوں نے کی. ہم تک جو دین پہنچا ہے فلٹر ہو کے پہنچا ہے، الحمدللہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. خصوصاً جس دور میں ہم جی رہے ہیں ہمارے پاس علم بہت واضح فلٹر ہو کر کے پہنچا ہے. اس لیے اس شبے سے بالکل باہر آ جائیں کہ پتہ نہیں کی کیفیت، لا الہ الا ولا الہ، اس کیفیت سے نکل. حدیث بھی ویسے ہی دین ہے جیسے قرآن دین ہے، اس پر ہم نے ویسے ہی عمل کرنا ہے جیسے ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کی ہی تفسیر ہے. تو ہم پہلا سبق کل پڑھ چکے تھے جس میں مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. آج تھوڑی کیونکہ تمہیدی گفتگو تھوڑی زیادہ ہوئی، آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری کلاس مختصر رہے آپ کے شوق و ذوق کو دیکھتے ہوئے. تو آج ہم اس دوسری حدیث کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ کے سامنے ہے پہلے صفحے کے اوپر، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم، اس شخص کی طرف دیکھو جو تم سے چھوٹا ہے، کمتر ہے، نیچا ہے. ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اس کی طرف بالکل مت دیکھو جو تم سے اونچا ہے. فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ چیز اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ جو اللہ کی تم پر نعمتیں ہیں اس کو تم حقیر نہ جانا. کتنی مختصر حدیث ہے اور اپنے اندر سمندر لیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیے گئے ہیں اور حضور سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہیں. یہ حدیث امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ دونوں نے اپنی حدیث کی کتابوں میں ذکر کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. اب اس حدیث میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے کا حکم، اوپر والوں کو دیکھنے سے منع کیا گیا، اور اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کو حقیر نہیں جاننا. جب انسان اپنے سے
اوپر والوں کو دیکھتا ہے کیا ہوتا ہے؟ احساس کمتری کا شکار، ناشکری کا شکار، اپنی جو نعمتیں ہیں حقیر محسوس ہوتی ہیں۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے بہت نوازا ہوگا، بہترین گھر ہے، بہترین گاڑی ہے، بہترین سواری ہے، بہترین کھانا پینا ہے، سب کچھ بہترین ہے، لیکن اس سے کم ہے، اس سے کم ہے کہ جب کیفیت پیدا ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ ناشکری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے مزید ملے گا، ولئن کفرتم، ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب شدید ہے۔ رہے گا کہا شکر کرو گے تو مزید ملے گا، اگر ناشکری کرو گے تو جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ نہیں ملے گا، یہ کم ملے گا، یہ لے لیا جائے گا۔ ان عذابی لشدید، اگر ناشکری کرو گے، ناشکری اتنا ناپسندیدہ عمل ہے رب تعالیٰ کے ہاں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میرا عذاب سخت ہے، رب تعالیٰ اس پر عذاب نازل کرتے ہیں۔ اور یہی بات ہے کہ ناشکرا شخص رب تعالیٰ کی اس کے اوپر ایسی پھٹکار ہوتی ہے، نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں، زوال نعمت کا شکار ہو جاتا ہے۔ بلکہ مجھے وہ بات یاد آ گئی، جناب ابراہیم علیہ السلام جب جناب اسماعیل علیہ السلام کو کعبے کی تعمیر کے بعد چھوڑ کے چلے گئے، پھر واپس ایک عرصے کے بعد آئے، تو وہ اس وقت دستک دی، گھر سے ایک عورت نکلی، پوچھا اسماعیل کہاں ہے؟ بتایا کہ کسی کام سے گئے ہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بھائی کیسے حالات جا رہے ہیں؟ اب اس کو نہیں پتا، وہ ابراہیم علیہ السلام کی بہو ہے، اب اس کو معلوم نہیں کہ میرے سسر صاحب ابراہیم علیہ السلام، وہ جزا فضا کرنا شروع ہو گئی، اور ناشکری، اور یہ بھی نہیں ہے، یہ ایسے کرتے ہیں، فلانا ہے، ایسا ہے۔ ان کا ٹھیک ہے، اسماعیل آئے تو بتا دینا کہ فلانے فلانے آئے تھے، یعنی حلیہ بتا کے، اور ساتھ کہہ دینا کہ اپنی چوکاٹ تبدیل کر لیں، گھر کی چوکاٹ تبدیل کر لیں۔ تو جب اسماعیل واپس آئے تو انہیں بتایا گیا کہ اس طرح ایک بزرگ آدمی آئے تھے، یہی ہے ان کا حلیہ تھا، آپ کے لیے ایک پیغام دے کے گئے۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام دے کے گئے چوکاٹ تک۔ مسکرائے اور کہا، ابا جی تھے، ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ یہ کہہ کے گئے کہ میں تمہیں طلاق دوں گا، تو جاؤ اب، ابا جی کا حکم ہے، کیونکہ وہ نبی ہے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرنا کہ ابا جی اب حکم دیں، بہو جو ہے نا سالن نہیں بنا کے دیں دی، روٹی نہیں بنا کے دیں دی تھے، نہیں ایسے نہیں، وہ نبی تھی، ان کے پاس وحی آتی تھی اور وہ وحی سے بولتے تھے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اس کے بعد نکاح کیا۔ پھر وہ تفصیلی واقعہ، پھر ابراہیم علیہ السلام آئے، ملے، تعریفات سنی، بہترین ان کی خاطر تواضع کی گئی، انہیں بٹھایا گیا نئی بہو کی طرف سے۔ تو اس پر پھر انہوں نے کہا کہ آپ یہ پیغام دیجیے گا کہ اپنی جو چوکاٹ ہے اس کو قائم رکھیں اور اس کی حفاظت کریں۔ تو کہنے کا مقصد کہ یہ ناشکری ایسا عمل ہے کہ رب تعالیٰ کو اتنا ناپسندیدہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے، تو یہ معاملہ حساس ہے۔ اس لیے ہمیں پیرامیٹر، اب ویسے ہمیں یہ کیسے سمجھ آئے گی کہ ہم نے اس احساس کمتری اور ناشکری سے کیسے نکلنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ بھائی اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا چھوڑ دو، نیچے والوں کو دیکھنا شروع کرو۔ دیکھو تم سے اوپر اگر ایک دو تمہیں نظر آ رہے ہیں، تمہارے سے نیچے کتنے؟ اگر تمہارے پاس موٹر سائیکل ہے تو کئی وہ ہیں جن کے پاس سائیکل بھی نہیں، تمہارے پاس اگر کرائے کا گھر ہے تو کئی وہ ہیں جن کے پاس کرائے کا گھر ہے، جھونپڑی میں رہے، کئی کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں تو کرائے دینے کے لیے مسائل ہیں، مشکلات ہیں۔ اگر رب تعالیٰ نے لباس دیا ہوا ہے اور مزید لینے کی، تو ان کو دیکھو جن کے پاس لباس ہے ہی نہیں۔ ان سردیوں میں جس حالت میں کئی لوگ جن کے پاس اپنے جسم صحیح طرح سے کور کرنے کے لیے ساز و سامان ہے، وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے کتنوں سے اچھا رکھا ہوا ہے، ہم واللہ العظیم جس دور میں جی رہے ہیں، بڑے ناز و نام کے دور میں جی رہے ہیں، بڑی نعمتوں کے دور۔ اس دور میں اگر ہم ناشکری کا شکار ہوں، واللہ اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو ہمیں یہ پیرامیٹر مل گیا، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا، اوپر والوں کو نہیں دیکھنا۔ اور اس ساتھ حکم کیا ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں تم پر ہیں، اللہ نے مجھے یہ چیز دی، اللہ نے مجھے یہ چیز دی، اللہ نے مجھے یہ چیز دی، اللہ نے مجھے اولاد دی، اللہ نے مجھے مال دیا، اللہ نے مجھے گاڑی دی، اللہ نے مجھے گھر دیا، اللہ نے مجھے بیوی دی، اللہ نے مجھے ہر نعمت کو انسان سوچے، اور اللہ کو نعمت اللہ لا تحصوها، ایک دفعہ بیٹھ جائے خاموشی میں اور اللہ کے ساتھ کنیکشن قائم کر کے اپنی نعمتوں کو گننا شروع کر دے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بھی شخص جس کے پاس سب سے کم نعمتیں دنیا میں، اگر وہ بھی بیٹھ جائے اور اپنی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جائے،
لا تحصوها، نہیں شمار کر سکتے، اتنی انگنت لا تعداد، انگنت، انفینٹی، گنتی ہی نہیں کر سکتا انسان اللہ کی نعمتیں کتنی ہے اگر بیٹھ کے صحیح معنی میں سوچنے لگ جائے۔ اور اس کے ساتھ اس سے ایک برعکس معاملہ ہے، یہ دنیا کا ایک معاملہ ہے، دنیا میں نیچے والوں کو دیکھنے اوپر، دین کے معاملے میں کہ جی میں زور کی پڑھ لیتا ہوں، عصر کی پڑھ لیتا ہوں، مغرب عشاء اور فجر رہ جاتی ہے، وہ دیکھو نا وہ تو ایک بھی نہیں پڑھتا، کم از کم مجھ سے تو بہتر نہیں۔ یہاں پر اپنے نیچے والوں کو نہیں دیکھنا، اب یہاں پر اوپر والوں کو دیکھنا ہے۔ میں اگر 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، وہی تہجد گزار ہے یار، مجھے تہجد گزار ہونا چاہیے۔ اگر میں صرف فرضی روزے رکھ رہا ہوں، میں دیکھوں یار وہ سوموار جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، ایام 20 چاند کی 13 14 15 کا روزہ رکھتا ہے، میں بھی رکھوں۔ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا ہے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے۔ اس انداز سے زندگی گزارنے لگ جائیں گے، اللہ کی قسم زندگی کے اندر سکون آ جائے گا۔ زندگی کے اندر جو ہماری ایک ٹینشن، ڈپریشن، سٹریسز، اکثر اوقات اس کی وجوہات یہی ہوتی ہیں کہ ہم نے اپنی ڈیزائرز بڑھا لی، ہم نے اپنی خواہشات، ہم نے ٹارگیٹس بڑے سیٹ کر لیے ہیں جہاں تک شاید ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، اور اس کی وجہ سے ہم ہر وقت اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں جو اللہ نے دیا اس پر قناعت کر کے، اور دین کے معاملے میں اپنے آپ کو آج سے کل مزید بہتر کرنے کی کوشش اس طرح سے زندگی گزارتے جائیں گے، دنیا انشاءاللہ جنت بن جائے گی۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔